ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے. کل گزشتہ جن آیات مبارکہ کا درس سماعت فرمایا تھا، آج کی یہ آیات بھی اسی سلسلے کی اور اسی مضمون سے وابستہ ہیں. کل کی آیات میں آیت نمبر 40 کے اندر خاص طور پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس میں خاص طور پر فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر سے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. تو یہ رفیق سفر جو ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے جن دنوں میں مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے آپ کی مخالفت اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس سے قبل بہت سے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت بھی مل گئی تھی. تو یہ بات تقریباً سب مسلمانوں کی زبان پر تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب اللہ پاک اپنے پیارے نبی کو بھی ہجرت کا حکم ارشاد فرما دے. تو فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ اور گرمی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر چادر ڈالے ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے. دروازے پہ دستک دی.
جب دروازہ کھولا گیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیں۔ جب آپ اندر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ ہم سب بہن بھائی موجود تھے، ہماری والدہ بھی موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا کہ آپ ذرا بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، میں نے آپ سے ایک اہم راز کی بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول یہ سب آپ کے اپنے بچے، آپ کے فیملی کے افراد ہیں، کوئی بھی بات ہے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ یہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اپنے بچوں پر اعتماد تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر اعتماد تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہم سب کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست، مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت ارشاد فرما دی ہے۔ بس اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ زندگی میں یہ اتفاق ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا حضور سے فرمایا کہ تم ساتھ جاؤ گے، فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور کے آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو اس سفر کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، 2 اونٹنیاں میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ تشریف لے گئے، پھر جب آپ کو حکم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لائے۔ وہ واقعہ جو آپ حضرات نے سنا ہے کہ کافروں نے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پوری رات، کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل نہ جائیں، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کا حکم تھا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ انسان کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اللہ کی تدبیر اور اللہ کے حکم کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کے سفر میں آپ نے علماء سے سنا ہے، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا تھا کہ بیٹا ہم تو رات کو ابھی نکل جائیں گے، تم نے دن بھر مکہ مکرمہ میں لوگوں کی باتیں سننی ہیں، اور وہ باتیں پھر ہم یہاں سے سیدھے غار ثور میں جائیں گے۔ بیٹے کو بتا دیا tha، پھر تم نے وہاں آ کر ہمیں بتانا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کے غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم دن بھر جب بکریاں چراؤ گے تو رات کو بکریاں غار ثور کے پاس لے کر آنا، اس کا دودھ نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا، اور پھر جو بچے گا وہ یہاں گھر میں استعمال کرنا۔ اسی طرح سفر کے لیے بھی انہوں نے ایک بندے کا ارینج کیا جو راستہ انہیں دکھائیں گے اور راستے کی رہنمائی کریں گے۔ پورا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ اس لیے جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں، نکل گئے،
تو آپ حضرات نے علماء سے سنا ابو جہل کہاں گیا؟ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ بجایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی، سے پوچھا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کیوں پوچھا ابو کہاں ہے؟ اس نے پتا تھا کہ جہاں اس کے ابو ہوں گے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ اور نے کہا ابو کہاں ہے میں تھوڑی تمہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں ماروں گا۔ میں کہا تم میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مجھ سے معلوم نہیں کر سکتے۔ پورے گھرانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب بظاہر تو مکہ مکرمہ سے آج بھی لوگ مدینہ منورہ سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن وہ سفر ان ایسے حالات کے اندر تھا کہ وہ حالات بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت زیادہ اذیت دہ تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے ٹائم میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بڑا عجیب سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آسمان پہ اتنے ستارے چمکتے ہیں تو کیا کسی کی آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر کا جب نام آپ نے لیا تو میرے دل میں فوراً سوال آیا کہ اللہ کے رسول میرے ابا حضور کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ابا کی ہجرت کے رات غار سور کی جو نیکیاں ہیں، حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ان نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ زندگی کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ ابو بکر، میری زندگی کے تمام حج، تمام عمرے، تمام نمازیں، تمام نوافل، تمام روزے، تمام صدقات خیرات، تمام جہاد آپ لے لیں اور مجھے اس رات کی تنہائیوں کی نیکیاں اور لمحات جو ہجرت کے رات آپ نے حضور کے ساتھ غار سور میں گزارے، وہ نیکیاں مجھے عطا فرما دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھائی عمر، تم تو پوری زندگی کی نیکیاں دے کر اور غار سور کی پوری رات کی نیکیوں کی بات کرتے ہو، میں تو اس رات کا ایک لمحہ بھی، کوئی مجھے اس پوری کائنات کو سونے اور جواہرات سے بھر کر بھی دے، میں اس رات کا ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ حضرات اس کی قدر و قیمت سمجھتے تھے۔ آج اللہ ہمیں بھی نیکی کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا، اور کچھ دین کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور بھی اللہ دین کی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا صدمہ ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ انتہائی سخت حالات تھے، ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے، تو اس میں اللہ نے ان کا اتنا اونچا مقام کر دیا
کہ خود قرآن کریم میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے ساتھی یعنی ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ آپ نہ گھبرائیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو جہل ایک کھوجی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈتا ہوا غار سور تک یہ پہنچ گئے۔ جب یہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ اگر پاؤں کی ایڑی پر کھڑے ہو جائیں گے نا تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے غار میں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اللہ سے بڑی طاقت تو کسی کی نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے اس وقت بھی کافروں کی سازشوں کو ناکام کر دیا اور اللہ نے اپنے حکم کو، اپنی تدبیر کو بلند کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَاللَّهُ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ جو کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ پھر مسلمانوں کو ترغیب دی، یہ ساری باتیں بتا کر فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکلو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیونکہ غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر سب کو نکلنے کے لیے کہا گیا، اس لیے اس کی ترغیب دی کہ اس وقت اگر کوئی ہلکے ہیں یا بوجھل ہے، کیا ہوتا ہے؟ خفاف، سامان کم ہو تو انسان ہلکا پن محسوس کرتا ہے، ثقالن، سامان زیادہ ہو بوجھل ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس سامان کم ہے پھر بھی نکلو، سامان زیادہ ہے پھر بھی نکلو۔ اسی طرح خفاف، اگر تم جوان ہو، ایکٹیو ہو پھر بھی نکلو، اور اگر بوڑھے ہو گئے ہو، ایکٹیو نہیں رہے پھر بھی نکلو، اور یہ کہ فارغ ہو پھر بھی نکلو، اور فارغ نہیں ہو گھر میں اور بھی بہت سے کام ہے لیکن یہ موقع ایسا ہے یہاں پر نکلو۔ ورنہ اللہ نے ایک جگہ پر خود آگے چل کے سورہ توبہ میں آئے گا کہ تمام مسلمانوں کو جہاد پہ نہیں جانا چاہیے۔ ما کان للمؤمنین ان ينفروا کافہ، فرمائے سب مت جاؤ، کچھ جاؤ، کچھ بیٹھ کر پیچھے بھی کام کرو۔ لیکن بعض مواقع ایسے آئے کہ جن مواقع پہ سب کو جانے کا حکم دیا۔ ہاں اس میں بھی یہ تھا، تشکیل تھی، مدینہ منورہ ایک ریاست تھی، اس کے نظم و اس کے انتظام کو چلانے کے لیے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ جائیں وہ پیچھے رہیں، اور باقیوں کو یہ تھا کہ تم نکلو جیسے اللہ۔ تو یہ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ ہمارے لیے بھی بعض نیکیاں ایسے کام ہوتے ہیں نیکی کے کہ جس میں انسان کو نکلنا پڑتا ہے، دنیا کے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بعد میں گھر کے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن بعض نیکیوں کے کام ایسی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہاں پھر ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ کام کرنا۔ تو اپنے گھر کے کام وام کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے اس حکم کو انسان پورا کرے، کیونکہ اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں، اور جب اللہ ترغیب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ مدد بھی کریں گے، اللہ راستے بھی بنائیں گے، کوئی مشکل پیش آئے گی اللہ پاک اس مشکل سے بھی نکالیں گے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی۔ لو کان عرضا قریبا، اگر دنیا کا مال یہاں بھی ان کو قریب نظر آتا
اور سفر بھی درمیانہ ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ چل پڑتے، لیکن ہوا یہ کہ ولاکن بعودت علیہم الشقہ، سفر بھی دور کا تھا۔ مدینہ منورہ سے تبوک تقریباً 650 کلومیٹر ہے، اتنا لمبا سفر، اور پھر سخت گرمی، اور پھر اس وقت جو ان کا معاش کھیتی باڑی پر تھا، فصل ان کی کھجوریں بالکل پکی ہوئی تیار تھیں، تو وہ جو لوگ تھے دنیا کی محبت میں وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو پھر یہ قسمیں کھائیں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم کھا کر کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم میں ہمت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک اور گناہ کر رہے ہیں، یُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے حق کو الگ، ایک گناہ انسان کو پھر 100 گناہوں کی طرف دھکیل دیتا، جیسے ایک نیکی انسان کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی ہے، تو ایک جھوٹ پھر 100 جھوٹوں پر انسان کو ابھارتا ہے۔ تو پہلا گناہ یہ ہوا کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کے آپ کے ساتھ نکلے نہیں۔ اب دوسرا گناہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا بھی کس کے سامنے رہے؟ واللہ یعلم، اللہ کے سامنے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کے سامنے جھوٹی قسم کھائیں کہ جس کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل نہ ہو، چلو وہ سن لے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینہ مبارک وحی کا مرکز تھا، آپ پر تو اللہ کا کلام وحی اترتی تھی، آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں تو جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، انہم لکاذبون، کی جھوٹے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھایا کہ بعض مرتبہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اور بہت سے گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو اپنی حفاظت فرمائے، اور دنیا کی محبت اپنے دلوں سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کرے اور اپنی اور اپنے احکامات کی محبت کو زیادہ کرے۔ وقت چونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت پتہ کٹ جائے اور انسان لقمہ اجل بن جائے، تو اس سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔